بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن اس موضوع کے تحت آج ہم چوتھا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں. اس سبق میں ہم ایک آیت لیں گے. چونکہ ہم نے سورہ فاتحہ پچھلے اسباق میں کور کی، اب ہم قرآن کے بیچ سے ہوتے ہوئے کچھ آیتیں لیں گے. مثلا ایک آیت جو یہ بتاتی ہے ہمیں کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، اور اس میں گرامر بھی لیں گے ہم اور نقطۂ تعلیم بھی. اگین ہم خوشخبری یہ دیں آپ کو کہ اگر آپ پچھلے اسباق بھی سیکھ چکے ہیں تو آپ نے اب تک 38 الفاظ سیکھے ہیں جو تقریباً 8000 بار قرآن کریم میں آتے ہیں، اور اس سبق میں 13 الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً 800 بار آتے ہیں. قرآن کس لیے اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو تدبر اور تذکر کرنے کے لیے اتارا گیا. تدبر یعنی غور کرنے، اور تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صاد میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتاب کتاب ہے، اردو کا لفظ. انزلنا ہم نے نازل کیا، اس کتاب کو. انزلنا ہم نے نازل کیا، اس کو ہم نے نازل کیا اس کتاب کو. الیکا آپ کی طرف، الیکا یعنی آپ کی طرف. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کی طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی. مبارکن برکت والی ہے. مبارکن یعنی برکت والی. اللہ تعالیٰ نے مبارک کہہ کر بات ختم نہیں کی، یا یہ نہیں کہا ہمارے اپنے محدود معنوں میں کہ یہ کتاب برکت کی کتاب ہے. ہم نے برکت کا معنی بہت محدود کر دیا ہے، یعنی یہ کتاب پڑھیں گے تو جو سیلری آئی ہے اس میں تھوڑا پیسہ بچ کر رہے گا ختم مہینے تک، یا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، یا اس طرح کی چیزیں. محدود برکت کو دیا ہے ہم نے. اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ یہیں پر رک جائیں گے. اکثریت ہماری بس قرآن برکت کی کتاب ہے، برکت کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک برکت کی کتاب ہے، مگر میں نے نازل کس لیے کیا؟ آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ لیدبروا آیاتی، لیدبروا تاکہ وہ غور کریں، تدبر کریں. آیاتی اس کی آیات. ترجمہ کیجئے، لیدبروا یعنی تاکہ وہ غور کریں. لیدبروا یعنی تاکہ وہ غور کریں. آیاتی ہی اس کی آیات پر. ولیتذکرا اور تاکہ نصیحت پکڑیں. ولیتذکرا اور تاکہ نصیحت پکڑیں. اولو الالباب عقل والے. اولو الالباب عقل والے. اولو یعنی والے، اولو الالباب عقل والے. لی یعنی تاکہ ایک معنی ہے، دوسرے ہم دیکھیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ سیکھیں گے. آپ سارے معنی ایک ہی سیٹنگ میں سمجھائیں گے تو کنفیوژن ہوگا. تو لی کا مطلب تاکہ. جب تک تو قرآن کو اس طرح نہ پڑھے گا کہ تیرے اوپر نازل ہو رہی ہے، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. نہ کشاف کی تفسیر نہ راضی کی تفسیر کوئی گرہ کھولے گی، یعنی وہ مدد نہیں کر سکتی جب تک کہ تو خود قرآن کو اس طرح نہ پڑھے کہ تیرے اوپر نازل ہو رہا ہے. اس خود کا پہلو بہت اہم ہے. قرآن کے اس تدبر و تذکر کے پہلو کو ہم کس طرح اپنی زندگی میں لائیں، اس کے لیے میں 4 باتیں اور 4 یعنی 4 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے 4 یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیا ہے. قرآن کریم سے ہمارا تعلق راست ہے، ڈائریکٹ ہے. جب بھی ہم امام سے سنتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلی بار اشارہ کیا، یا کتاب کھول کر پڑھتے ہیں. دیکھیے، اگر کسی اور نے کتاب لکھی ہو، اگر اس دیوار کے پار بھی بیٹھا ہو تو اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں اس کی کتاب پڑھ رہا ہوں. لیکن جب میں قرآن کھولتا ہوں، اللہ تعالیٰ فوری مجھ سے بات کرنے لگتا ہے. یہ لائیو کنیکشن ہے، یہ لائیو کتاب ہے، یہ ٹیکسٹ بک نہیں ہے. کسی نہ کسی نے اس کتاب کو لکھا ہوگا
لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ اس کی لکھی ہوئی قرآن ہے، نہیں، آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح امام سے سنتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ وہ امام ہی سنا رہا ہے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ مجھے سنا رہا ہے، امام ذریعہ ہے، شخصی ہے۔ جیسا ابھی آیت ہم نے پڑھی، کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ لوگ تدبر کریں اور لوگ نصیحت پکڑیں، نہیں، یہ میرے لیے ہے، میں تدبر کروں اور میں نصیحت حاصل کروں، طے شدہ ہے، پلانڈ ہے۔ اگر آج اس وقت ہم نے یہ آیت سنی تو میری قسمت میں پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا کہ آج کی تاریخ میں اس وقت مجھے یہ آیات سنائی جائیں گی۔ قرآن کریم سے ہمارا تعلق راست ہے، شخصی ہے، طے شدہ ہے اور متعلق ہے، آج سے متعلق ہے۔ اگر میں سنوں وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، تو میں پوچھوں اے اللہ آپ نے مجھے آج ہی آیت کیوں سنائی؟ فوری مجھے چیک کرنا چاہیے کہ میرا سلوک کیسا ہے میرے والدین کے ساتھ، یا کچھ ہونے والا تو نہیں، آج میں آزمائش میں پڑنے والا ہوں ان کی طرف سے، ابھی سے کیئرفل ہو جاؤں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ مل سکتی ہے ایڈوانس۔ جب تعلق معلوم ہو گیا تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ توجہ اس کلام کی طرف ہونی چاہیے۔ توجہ سے مراد آنکھوں کی توجہ کلام کی طرف ہو، کانوں کی توجہ کلام کی طرف ہو، اگر آپ سن ادھر ادھر مت سنیں، دماغ کی توجہ کلام کی طرف ہو، ادھر ادھر مت سوچیں، دل کی توجہ اللہ کے کلام کی طرف ہو، شوق ادھر کا ہو، کہیں اور دل اٹکا ہوا نہ ہو، جسم کی توجہ نماز پڑھ رہے ہیں اور کپڑے سدھار رہے ہیں یا ادھر نہیں، کلام کی طرف، اللہ کا کلام، توجہ، ترکیز، فوکس، فہم، سمجھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کو کچھ تھوڑا بھی سمجھ میں آتا ہے تو پکڑنے کی کوشش کیجیے، یہ مت کہیے کہ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا اس لیے میں سمجھنے کی نہیں، ذہن کو کھلا رکھیے۔ اگر آپ ساری آیتوں میں موسیٰ کو پکڑیں تو بولے کم از کم بولیں کہ آپ آج کچھ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا، ہر لفظ کو پکڑنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور تصور کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ مثلا رب الناس کہتا ہے، رب العالمین کہتا ہے، تو اپنے تصور کو وسیع کیجیے، سوچیے اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے۔ ملک الناس، تو سوچیے اللہ تعالیٰ 8 بلین انسانوں کا، 800 کروڑ لوگوں کا رب ہے، سب کو ان کا بادشاہ ہے، سب کو، یعنی اس تصور کو وسیع کیجیے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اس کو یوں مت لیجیے کہ اس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے آسمانوں کو سوچیے، کتنی وسیع آسمان ہے، کتنی گیلیکسیز، پلانٹس، اور ارض کتنی بڑی ہے، پھر سوچیے کہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کی تو اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، آپ بے نیاز مت، مجھے بے نیاز نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، مثلا اگر میں آپ کے پاس آؤں اپنے تعارف کے ساتھ اور میں کہوں بھائی میں نے یہ ڈگری کی ہے، اور آپ اچھا، اور آپ ادھر کھیل رہے ہیں ادھر، مجھے کیا محسوس ہوگا؟ مجھے انسلٹ محسوس ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد یا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور میرا دماغ ادھر ہے، میں ادھر سوچ رہا ہوں، میں کبھی سنتا ہوں کبھی نہیں سنتا ہوں اپنے ذہن سے، کتنی بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ توجہ، فہم، تصور کو استعمال کریں، اللہ تعالیٰ جو لفظ استعمال کیا اس کے ساتھ اپنے تصور کو لے جائیں، اور احساس کے ساتھ، یعنی مردہ دل نہیں۔ جیسے میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی کہ اگر میں کہوں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی، خدا حافظ، آپ بولیں گے یہ کوئی رویہ ہے، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ یا آپ کا جو ہے ماتحت آ کے آپ سے فر بات کرے، یہ بالکل آپ کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ احساس کے ساتھ پڑھیں، اور یہ شرائط ہیں گویا چند تدبر و تذکر کے لیے۔ جب آپ کی توجہ ہو، آپ سمجھیں، آپ کا تصور اور احساس ساتھ میں چلے، تو اب آپ جو ہے گویا تدبر و تذکر کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ کیسے ہو؟ وہ 4 سٹیپس میں، دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے قرآن میں، عمل کے لیے کی ہے، جو بھی بات کی ہے عمل کے لیے کی ہے، اور اس کی ابتدا ہم دعا سے کر سکتے ہیں،
مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے کتاب تدبر و تذکر کے لیے نازل کیا تو ہم فوری کہیں اے اللہ مجھے تدبر اور تذکر کی توفیق دے. اس آیت کو اپنی زندگی میں لانا ہے تو فوری میں شروع کروں، عمل سے پہلے دعا کروں، دعا کرو پھر اسباب پر بھی کام کرو. تو اگر میں کہوں اے اللہ مجھے تدبر کی توفیق دے، مجھے تذکر کی توفیق دے، اور نہ میں قرآن کھولوں نہ کچھ کروں، تو یہ دعا سچی دعا نہیں ہے. اس لیے اس کی روشنی میں احتساب کیا جائے. احتساب ماضی کا، پچھلے دن کا، پچھلے ہفتے کا، احتساب گزرے ہوئے وقت کا، اور پلان آگے کا. احتساب کہ میں نے کتنا وقت لگایا تدبر و تذکر کے لیے. بعض لوگ آپ کو ملیں گے جو سدا یہی کہتے رہیں گے کیا کہ کاش ہم کو بچپن میں پڑھایا گیا ہوتا تو آج ہم قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے، اور کاش ہمارے مولوی صاحب ایسے ہوتے، کاش ہمارا ایسا ہوتا. ارے بھائی جو تھا سو تھا، لو تفتح عمل الشیطان. آج سے کیا پلان ہے؟ آج زندہ ہے نا ابھی آپ؟ ٹھیک ہے، آج سے کیا پلان ہے؟ آج سے بات کیجیے. اچھا، پلان میں ایک چیز ہم ذکر کریں گے کہ if you fail to plan, you plan to fail. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہے تو آپ ناکامی کا منصوبہ بنا رہے ہیں. قرآن پڑھنے کا پلان نہیں ہے تو قرآن نہیں پڑھنے کا پلان ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں بھائی اچھا کہاں ہے پلان، آپ سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کو، ٹھیک ہے بتائیے کہاں پڑھ رہے ہیں آپ، کون سے دن پڑھ رہے ہیں، کون سا اسائنمنٹ ہے آپ کا، کس گھنٹہ آپ کس ہفتے پڑھ رہے ہیں، کس ٹیچر کے پاس پڑھ رہے ہیں. اگر پلان نہیں ہے تو نہیں پڑھنے کا پلان ہے. اس پلان میں ایک بات یاد رکھیے کہ بعض آیات اجتماعی پہلو کی ہیں، فقہی پہلو کی ہیں. وہ آیات کا اگر آپ کو کوئی آئیڈیا آتا ہے، پلان آتا ہے، تو خود پر عمل کرنے سے پہلے اور دوسروں کو کہنے سے پہلے علماء کرام سے چیک کر لیجیے. اس لیے کہ ہم عالم نہیں ہیں، ہم عام لوگ. اگر وہ کہتے ہیں صحیح ہے الحمدللہ، اگر وہ کہتے ہیں غلط ہے تو صحیح کر لیجیے اپنے آپ کو، سمپل بات. تو پھر عام لوگ، ہم جیسے عام لوگوں کے لیے قرآن میں کیا ہے؟ ہم کہیں گے بہت سی آیات ہیں. قرآن کی 90% آیات جو ہے وہ دل و دماغ کو اٹینڈ کرتی ہیں، اپیل کرتی ہیں یا اس کو ایڈریس کرتی ہیں. 90%. 10% آیات احکام کی ہیں. 90% دماغ، 90% آیات کیا؟ اتباع رسول، تعلق باللہ، فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہیں عن المنکر، یہ سارے ایریا جس میں ہم احتساب کر سکتے ہیں، پلان کر سکتے ہیں. تو تدبر و تذکر کا طریقہ کیا ہوا؟ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ. آپ میرے ساتھ دہرائیے 4 سٹیپس کو. پہلا کیا ہے؟ دعا، احتساب، پلان، تبلیغ. تبلیغ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. بلغوا، پہنچا دو، بلغوا، پہنچا دو، عنی، مجھ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے، ولو آیا، اگرچہ، ولو اگرچہ آیا، ایک آیت ہو. میں گزارش کروں گا قاری عمران سے کہ وہ اس آیت کی آپ کو پریکٹس کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اور ایک حدیث کا ٹکڑا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا، بلغوا یعنی پہنچا دو، عنی، مجھ سے، ولو، اگرچہ، آیا، ایک آیا.
ان میں ہم نے جو اہم الفاظ یا ٹکڑے سیکھے، لی یعنی کیا ہے؟ تاکہ، لیتدبروا تاکہ تدبر کریں، لیتذکر تاکہ غور کریں، تاکہ نصیحت پکڑیں۔ آیا آپ کو معلوم ہے آیت کے 2 معنی ہیں، آیت قرآن کی آیت نشانی لی ہوا ہے، اولو یعنی والے، اولو الالباب۔ اب ہم گرامر کی طرف آتے ہیں۔ گرامر میں ہم ہر پریکٹس ٹی پی آئی سے کر رہے ہیں، یعنی آپ سوچئے، سنیے، دیکھیے، بولیے، بتائیے، انشاءاللہ تیزی سے ان الفاظ کو سیکھیں گے جو قرآن کریم میں ہزاروں بار آتے ہیں۔ اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے کہ وہ آپ کو اس بات پر آمادہ کرے کہ آپ کا یہ جو ہاتھ ہے، میں نہیں سمجھتا 10-25 کلو کا ہاتھ ہے، وہ اس کو آپ ہٹا نہ سکیں قرآن سیکھنے کے لیے۔ شرمائیے مت، ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن کے الفاظ سیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے سیکھا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ الفاظ اچھی طرح یاد ہو گئے ہوں گے۔ ہوا کا مطلب وہ، اشاروں سے، پلیز اشاروں سے، اشارے بہت ضروری ہیں۔ اور اس میں ہم نے بتایا آپ اس میں 50 الفاظ ایسے سیکھیں گے کم از کم پہلے حصے میں، پہلے شروع کے 25 اسباق میں، جو قرآن کریم میں 20,000 بار آئے ہیں۔ اشارے بہت اہم ہیں۔ ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، ہم سب، ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہم نے ہو، ہم، کا، کم، اینا سیکھا، ٹکڑے سیکھے۔ دیکھیں میں یہاں پر عربی اصطلاحات، گرامر کی قواعد کی مصطلحات سے استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ ضمیر متصل، ضمیر منفصل، واحد، غائب، حاضر، متکلم، مذکر، مؤنث، یہ اہم ہے لیکن ابھی نہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہو کا مطلب کیا ہے کافی ہے۔ ویسے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اردو قواعد آتے ہیں؟ اردو بات کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا میں آپ سے یہ کہوں کہ پہلے جا کر اردو قواعد سیکھے پھر بعد میں آ کر میری بات کو سننا یا بعد میں اردو بات کرنا؟ نہیں، استعمال سے، مانوسیت سے آپ کو یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور بعد میں جب آپ کو اچھا سمجھ میں آنے لگے کچھ تو پھر ضرور قواعد سیکھیے۔ یہ ہمارا KG کا کورس ہے، ابتدائی کورس ہے، کنڈر گارٹن کا کورس ہے، قرآن کی بسم اللہ کا کورس ہے۔ سمجھیے آپ، یہ اس سے آپ قرآن کے مفتی نہیں بن جاتے، یہ تو سمجھنے کا کورس ہے صرف۔ تو ہو، ہم، کا، کم، اینا قرآن کریم میں بہت بار، 10,000 بار کے قریب آتے ہیں، ہر لائن میں آتے ہیں ٹکڑے۔ ربہ، کیا مطلب تھا؟ ربہ، اس کا رب۔ ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا، ہمارا رب، ماشاءاللہ۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اسم، جیسے کتاب، مکہ، یا صفت، مسلم، مومن، اور دوسرا ہے فعل، جو کام کو بتائے، جیسے فتحہ، اس نے کھولا، نصرہ، اس نے مدد کی، اور تیسرا ہے حرف، جو اسموں کو اور فعلوں کو ملائے، اسم کو ملائے، فعل کو ملائے، یا اسم فعل کو ملائے، وغیرہ۔ ہم نے رب کے ساتھ، جو کہ ایک اسم ہے، رب کے ساتھ ہو، ہم، کا، کم، اینا کو جوڑ کر سیکھا تھا۔ ربہ، اس کا رب، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا۔ مزید پریکٹس کے لیے ہم کچھ اور الفاظ سے اس کو جوڑ کر پریکٹس کرتے ہیں، جیسے دین۔ دین کا مطلب نظام زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اسلام، جیسے اسلام دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، مذہب ہی نہیں ہے۔ مذہب جو ہے، ریلیجن صرف پوجا پاٹ کا اور مراسم کا حصہ ہوتا ہے، اوکے۔ اور سسٹم جیسے کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، پوجا پاٹ نہیں ہوتی لیکن نظام کا، زندگی گزارنے کا ایک پہلو ہے اس کے اندر۔ دین میں دونوں پہلو شامل ہیں، دین میں دونوں۔ بدھزم صرف ریلیجن ہے اور سوشلزم صرف سسٹم ہے، اسلام دونوں ہے۔ اس کے پاس مراسم ہے عبادت کے، اور اس کے پاس پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دینو، اس کا دین، دینہم، اس سب کا دین، دینو کا، دینکم، دینی، دیننا، ہمارا دین۔ اسی طرح کتابہ، کتابہم، کتاب کا، کتابکم، کتابی، کتابنا، سب کی کتاب۔ ایک اور چیز ہم اس میں سیکھیں گے، آپ نے سیکھا ہوا یعنی وہ، ہیا وہ عورت۔ ہمارا سیدھا ہاتھ، ہمارا
ہمارا سیدھا ہاتھ مذکر کے لیے ہے، ہوا ہم انت انتم انا نحن، اور ہمارا بایاں ہاتھ بغیر کسی ڈسکریمنیشن یا امتیاز کے سہولت کے لیے مؤنث کے لیے. ویسے بھی ہمارے پاس دونوں سپریٹ ہیں، یہ مکسنگ جو ہے، اختلاط یہ اسلامی نہیں ہے. اور چونکہ صیغے بہت ہیں، ہوا ہم انت انتم انا نحن، ہیا ہن انتی انتن انا نحن، اور فعلا کا بھی پورا چلے گا. جیسے ایک جھلک کے لیے بتاتا ہوں میں، فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا، فعلت فعلنا فعلتی فعلتن فعلتو فعلنا، اور مضارع وغیرہ سارے چلیں گے. تو ہوا مطلب وہ مرد، ہیا وہ عورت. اسی طرح ربہ یعنی اس کا رب مرد کا، ربہا اس عورت کا رب. کیسے یاد رکھیں گے؟ ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر راضی ہو اللہ ان سے، عائشہ رضی اللہ عنہا، مؤنث کے لیے ہا ہے. یہ مثال کو یاد رکھیں، ہو ہا، ربہ ربہا، کتابہ کتابہا، دینہ دینہا. بھول جائیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، ہاں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اسی طرح اور ایک چیز ہم سیکھتے ہیں جو کہ بحیثیت اردو داں اور مسلمانوں کے ہم جانتے ہیں، جیسے راشد راشدہ، خالد خالدہ، مذکر مؤنث، مسلم مسلمہ، مؤمن مؤمنہ، مشرک مشرکہ، صالح صالحہ، منافق منافقہ. آپ کو مؤنث بنانے آ گیا ایک طریقہ. اسی طرح اس کی جمع بھی، جیسے مسلمہ کی جمع مسلمات، ہمارے پاس ہے جامعۃ الصالحات، صالحہ صالحات. مسلمہ کی جمع مسلمات، مؤمنہ کی جمع مؤمنات، صالحہ کی صالحات، مشرکہ کی مشرکات، منافقہ کی منافقات. آپ کو مذکر آ گیا، مؤنث آ گیا، مذکر کی جمع آ گئی مسلمون مسلمین، مؤنث کی جمع ایک ہی ہے مسلمات. ایک جمع بنانے کے طریقے بھی آگے، مذکر مؤنث بھی آگے. اور ہوا ہیا اور ربہ ربہا، یہ سیکھ لیا ہم نے، جو قرآن کریم میں بہت بار آتے ہیں. پھر سے ہم کہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بہترین وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سفر پر ہم کو آنے کی توفیق دی ہے. عہد کیجیے اللہ سے، دعا کیجیے اللہ سے کہ یہ سفر ہمیشہ ہمیشہ مرتے دم تک جاری رہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد